بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ساری دنیا میں جو بے دینی ہے اور ساری دنیا میں جو گناہ ہو رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بڑے بڑے علماء کرام کا ایک مجمع بلایا۔ ان میں بڑے بڑے مشائخ اور شیوخ تھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ سوال کیا کہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں اور ساری دنیا میں بے دینی کیوں ہے؟ تو علماء کرام نے جواب دیا کہ حضرت اصل وجہ جہالت ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جہالت کی وجہ سے نہیں، آدمی کو ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے۔ آدمی طواف کر رہا ہے، طواف بالکل عرش کے رسید میں ہے اور وہاں بھی بد نظری کر رہا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے جو بیت اللہ میں گناہ کرے گا پھر دعا کرے گا، اللہ ان کے ملکوں پر عذاب لے کر آئے گا۔ تو ان علماء کرام نے عرض کیا کہ حضرت پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا ایمان کی کمزوری۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ایمان کی کمزوری کا آخر حل کیا ہے کہ ایمان انسان کا مضبوط ہو جائے؟ فرمایا دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ انہوں نے کہا علماء کرام نے کہ دعوت اللہ سے کیسے ایمان بڑھے گا؟ فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ نے خطاب کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام و مومنین سے فرمایا۔ اخرجت للناس، ساری امت، ساری انسانیت کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے۔ ہر امتی کی استعداد، ہر امتی کے استعداد یعنی انسانیت اور نفع پر خرچ ہو، پھر کیا ہوگا؟ مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یقوی ایمانکم باللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو مضبوط کرے گا، اضافہ کرے گا اس میں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا، اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آنکھوں دیکھی کو بھی جھٹلانا اور تجربوں کو بھی جھٹلانا، اور دل سے اس بات کو ماننا کہ جو نظر نہیں آ رہا، چاہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، پھر بھی اس کو دل سے ماننا۔ اب صدقہ ہے، صدقے سے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مال گھٹتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے واللہ ما نقص من صدقۃ، اللہ کی قسم صدقے میں سے کم نہیں ہوتا۔ اب 100 میں سے 5 روپے دیے، 95 رہ گئے، ہمیں نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے زیادہ ہو گیا۔ سود سے مال بڑھتا ہے، اللہ فرماتے گھٹتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب سمجھ میں نہ آئے پھر بھی اس کو دل سے ماننا ہے، یہ ایمان ہے۔ اب اللہ پر ایمان ہے، قرآن حق ہے، اس پر ایمان ہے، مرنا ہے اس پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، سارے نبیوں پر ایمان ہے۔ اب یہ موجودہ ایمان ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہا، نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی، روزہ ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہا، تو پھر اس مسئلے کا حل کہاں ڈھونڈیں گے ہم؟ حدیث میں آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، ہمیں تو گناہوں سے نہیں روکتی، پھر کیا حل ہوگا اس کا؟ فرمایا اس کے لیے اللہ کے بول بولنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، ایمان ایسے درجے کو پہنچ جائے کہ آدمی دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، محشر، روز محشر اس کے سامنے، کہ اگر جھوٹ بولوں گا، خیانت کروں گا، لوگوں کا مال کھاؤں گا تو اللہ کے آگے کیا جواب دوں گا؟ یخافون یومن، انہی کے بارے میں آیا ہے کہ جو سچے اور دیانتدار ہیں، ان کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اب نماز میں ہی اللہ کا دھیان نہیں ہے تو جب انسان دکان پہ بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کو اللہ کا دھیان کہاں سے آئے گا؟ اس لیے فرماتے کہ نماز کے اندر انسان کو چھوڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے 5 مرتبہ۔ اب سردیوں کے دن چل رہے، راتیں چل رہی ہے، فجر کے وقت انسان نے بستر کو چھوڑا، زور کے وقت کاروبار کو چھوڑا، عصر کے وقت کاروبار کو چھوڑا، مغرب اور عشاء کے وقت گھر والوں کو چھوڑا، تو اب یہ اللہ کے راستے میں بھی نکل سکتا ہے، طواف کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں دور دراز کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔
یہ ہے نماز. ایمان میں تقوی کب آئے گا؟ فرمایا کہ کائنات کی جو چیزیں ہیں جو نظر آ رہا ہے ان چیزوں کو جھٹلانا. ایک استاذ نے اپنے اسٹوڈنٹ وغیرہ طلباء سے پوچھا کیا جو چیز نظر نہیں آتی اس کو مانو گے؟ کہا کہ نہیں مانیں گے. طلباء نے کہا کہ اللہ بھی نظر نہیں آتا، نہیں مانو. 1 منٹ میں ان سب کا ایمان باہر آ گیا. ایک شاگرد کھڑا ہوا، کہا کہ ہمارے استاذ کا دماغ نظر نہیں آ رہا، کہو یہ پاگل ہے. تو کائنات کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی مسخر فرما دیں گے جب انسان کائنات کی چیزوں سے ہونے کا نفی کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر فرما دیا. جب ایمان بڑھا، اور ایمان کے بڑھنے کی جو وجہ ہے وہ کس طریقے سے بڑھے گا، فرمایا اس کی مثال بھی ہے. صحابہ کرام سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، رحمان کے عرش کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اتنا تصدیق میں آگے بڑھ گئے، اتنا ان کے ایمان میں تقوی آیا. اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ ایک شیر راستے میں گیا، اس کو کان سے پکڑا، اس کو ایک چماٹ لگایا، کہا کہ لوگوں کا راستہ آپ نے روکا ہے. اب یہ ایمان ہے. اب ایک مردہ شیر ہے، ایک زندہ شیر ہے. اتنا یقین، اتنا ایمان بڑھ جائے کہ جس طریقے سے مردہ شیر نقصان نہیں پہنچا سکتا اس طریقے سے زندہ شیر نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب یہ مرنے سے پہلے اس کو یقین بنانا، اپنا بھی یقین اور ساری امت کا یقین بن جائے. محنت ہے اس کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.